الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله وبركاته. امام بھائی آگے تشریف لیں. ہر بھائی اپنی جگہ سے ہل جائے. صرف بوڑھوں کو ٹیک لگانے کی اجازت ہے اور جو داڑھی مڈاتا ہے وہ بوڑھا نہیں ہے. یہ بھی ایک بات ہے. جو داڑھی مڈاتا ہے وہ بوڑھا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. حضرات، یہ جو مہینہ چل رہا ہے اس کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. یہ ایام جن میں اسلام کے ایک اہم رکن کی تکمیل کی جاتی ہے. یہ ایام ایک ایسی شخصیت اور ایک ایسی ذات کی یاد دلاتے ہیں جو شخصیت اللہ کی نظر میں اس کی مخلوقات میں سے انسانوں میں سے سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع اور نہایت مقدس شخصیت ہے، جس ذات مقدسہ اور مطہرہ کو ابو الانبیاء، جد الانبیاء، خلیل اللہ اور اللہ رب العزت کے گھر کا معمار ہونے کی سعادت حاصل ہے، جنہیں اللہ رب العزت نے خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا ہے. وہ ذات مقدسہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہے. ابراہیم علیہ السلام آج سے تقریباً 4000 سال پہلے عراق میں پیدا ہوئے
ایسے وقت میں اور ایسی جگہ پر تشریف لائے کہ جہاں کے لوگ اپنے خالق حقیقی کو نہیں پوچھتے تھے، باقی دنیا کی ہر چیز کی عبادت کرتے تھے۔ اپنے وقت کے حاکم کے سامنے سجدہ ریز ہوتے، سورج اور چاند کی پوجا کرتے، آسمان پہ چمکنے والے ستاروں کو محترم اور مقدس سمجھتے تھے، اللہ کو بھولے ہوئے اللہ کی ذات سے ناآشنا کوئی کسی کے سامنے جھکا ہوا، کوئی کسی در پر اپنی پیشانی کو رکھے ہوئے انسانیت کی تذلیل کر رہا تھا۔ ایسے وقت میں ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی اور ایسے معاشرے میں جنم لیا، ایسے گھر میں پیدا ہوئے جو گھر خود اللہ سے لوگوں کو دور کرنے والا تھا، نہ صرف بتوں کے پجاریوں کا گھر تھا بلکہ بت فروش بھی تھے، مذہبی اجارہ دار بھی تھے، اور جو شخص ان کے دین سے ذرا بھی ہٹنے کی کوشش کرتا اسے نشان عبرت بنا دیا جاتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے وقت میں آنکھ کھولی کہ جب لوگ اللہ کو بھلا چکے تھے، ایسے معاشرے میں جنم لیا جہاں پر اللہ کا راستہ بتلانے والا کوئی نہ تھا۔ ایسے وقت میں دنیا میں تشریف لائے کہ جب اللہ کو تلاش کرنا، ایک اکیلے تنہا اور واحد اللہ کی پوجا کا نام لینا اس زمانے کا، اس ملک کا سب سے بڑا جرم تھا۔ اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام نے کہ جب بڑے بڑے عقل مند، بہت بڑے اپنے وقت کے سیانے آنکھیں بند کر لیا کرتے ہیں اور لوگوں کا نعرہ یہی ہوتا ہے کہ جناب جہاں کوئی لگا ہے اس کو لگا رہنے دو، جو کر رہا ہے اس کو کرنے دو۔ لیکن یہ عظیم بچہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک جگہ پر بیٹھتا ہے، رات ہوئی، آسمان پر ایک ستارہ چمکنے لگا، کہا دوستو یہ ستارہ بڑا بھلا لگ رہا ہے، بڑا خوبصورت دکھائی دیتا ہے، چلو میں اس کو اپنا رب مان لیتا ہوں۔ تھوڑی دیر ہوئی، چاند طلوع ہوا،
اور ستارے کی روشنی ماند پڑ گئی. ستارہ ٹمٹمانے لگا، غائب ہونے لگا. فرمایا لا احب الآفلین، جو اپنا وجود برقرار نہ رکھ سکے، جو اپنی روشنی برقرار نہ رکھ سکے، جو اپنے حسن کو منوان نہ سکے، وہ رب بننے کے قابل نہیں ہوا کرتا. لوگوں نے کہا، لوگ حیران ہوئے کہ یہ بات تو آج تک ہم نے سوچی ہی نہیں. چاند طلوع ہوا، کہا اس کو چھوڑو، اس کو رب مان لیتے ہیں. کچھ وقت گزرا، چاند بھی اپنی منزل کی طرف رواں ہوا، منزلیں طے کرتا ہوا، صبح کے اجالے میں گم ہونے لگا. اس کی ذات نظروں سے اوجھل ہونے لگی. فرمایا جو اپنے آپ کو برقرار نہ رکھ سکے، جو کسی کا غلام ہو، جو مسافر ہو، اپنے منزل کی طرف چلنے پر مجبور ہو، میں اسے رب کیسے مان سکتا ہوں؟ یہ بھی رب بننے کے قابل نہیں. سورج نکلا، آفتاب طلوع ہوا، کہا ہذا ربی ہذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے، اس کی روشنی سب سے زیادہ ہے، اس لیے اس کو رب مانتا ہوں. اس لیے کہ جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ رب بننے کے قابل، اس کو مان لیتے. لیکن جب سورج نے بھی، آفتاب نے بھی، کائنات کی سب سے بڑی روشنی نے بھی ہمیشہ رہنے سے انکار کر دیا، داغے مفارقت دینے لگی، فرمایا میں اس کو بھی رب نہیں مانتا، میں اس کو رب مانتا ہوں جس کے یہ نوکر ہیں، اس کو رب مانتا ہوں جس نے کائنات کو بنایا ہے، جس نے ان کو وقت پر طلوع کیا ہے، وقت پر غروب ہونے کا حکم دیا ہے، جس کے حکم کے سامنے یہ بیچارے ایک لمحہ کے لیے بھی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتے. میں اس کو مانتا ہوں جو کائنات کو بنانے والا. ہاتھ اٹھائے، دعا کرنے لگے، اللہ میرے مالک، کائنات کو بنانے والے، میں تجھے نہیں جانتا، تجھے مانتا ہوں، مجھے سیدھا راستہ عطا فرما. یہ ابراہیم علیہ السلام کا پہلا امتحان تھا، پہلا امتحان. اور آج یہ بچے کی داستان ہے، اور ایسے ماحول میں جنم لینے والے بچے کی کہ جس میں کوئی ایک بھی وہابی نہیں تھا، کوئی ایک بھی توحید والا
اور آج ہر چیز موجود ہے، قرآن موجود ہے، نبی کا فرمان موجود ہے، حق بتلانے والے، حق سنانے والے، حق کا راستہ دکھانے والے ہر جگہ پر موجود ہیں، اور بڑی بڑی پگڑیوں والے، بڑے بڑے سروں والے اتنی عقل نہیں رکھتے جتنی 4000 سال پہلے پیدا ہونے والا عراق کا ایک بچہ رکھتا تھا۔ اس نے رب اس کو مانا تھا جو اپنے سے اوپر تھا، رب اس کو مانا تھا جس کی چمک اور دمک تھی، رب اس کو مانا تھا جو شان و شوکت رکھتا تھا۔ اور آج لوگوں کی حالت یہ ہے، رب اسے مانتے ہیں جسے اپنے ہاتھوں سے غسل دیتے ہیں، رب اسے مانتے ہیں جسے اپنے ہاتھوں سے استنجا کرواتے ہیں، جو بول نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، اپنے سروں کو اس کے سامنے اس کی ڈھیری پر، اس کی قبر پر جھکاتے ہیں، جس کو اپنے ہاتھ سے دفن کرتے ہیں۔ کہاں چلی گئی عقل؟ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے رب کو پا لیا، رب کو پہچان لیا، پھر ہم مسلمانوں کی طرح اپنے گھروں میں نہیں بیٹھے، اپنے گھر میں آرام نہیں کیا، اٹھے لوگوں کو دعوت دینے لگے، اور لوگ بت پرست۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھو کہ اس دور میں جو لوگوں نے بت بنا رکھے تھے وہ ایسے ہی پتھروں کے گھڑے ہوئے نہیں تھے، بلا وجہ گھڑے ہوئے۔ یہ لوگوں کو ایک بہت بڑی غلط فہمی، مولوی رسول اللہ کے منبر پر کھڑے ہو کر لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، نہیں، وہ بت اصل میں ان شخصیتوں کے تھے، ان ذاتوں کے تھے، ان چیزوں کے تھے جن کو وہ مقدس اور محترم سمجھتے تھے۔ چاند کا بت تھا، سورج کا بت تھا، ستاروں کے بت تھے، بادشاہوں کے بت تھے، اولیاء اور صالحین کے بت تھے۔ وہ لوگ ایسے پتھروں کو پکڑ کر نہیں پوجا کرتے، انہوں نے بت صالحین کے بنا رکھے، جن کو مقدس سمجھتے تھے ان کے بت بنائے ہوئے۔ آپ ان بتوں کے انکار کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ پتھر کچھ نہیں کر سکتے، انکار کا مطلب یہ تھا کہ جن شخصیتوں کے تم نے بت بنا رکھے ہیں میں ان کا انکار کرتا ہوں، اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے دعوت کا آغاز کیا، باپ کو سمجھایا، گھر والوں کو دعوت دی، گھر والوں نے کہا ابراہیم اس پر تو ہماری روزی روٹی چلتی ہے، اس کو کیسے چھوڑ دیں؟ اور آج بھی بہت سارے لوگوں کی اسی پر روزی روٹی چلتی ہے، سمجھتے ہوئے بھی بیچارے چھوڑ نہیں سکتے۔ پچھلے دنوں کراچی کے
ایک سید زادے نے، پیر زادے نے، پیر صاحب نے فون کیا، ایسے ہی فیس بک پر بات ہوئی، تو کہنے لگا کہ میرے بہت سارے مرید ہیں، ہزاروں میں، لیکن اب میں سمجھ رہا ہوں کہ ہمارا راستہ غلط راستہ ہے، میں اس کو بدلنا چاہتا ہوں، تو کیا کروں؟ تو میں نے کہا ایسے جذبات میں آ کر نہ بدلیے، پہلے مطالعہ کیجیے، قرآن کو سمجھیے، قرآن کی روح میں اتریے، اس کی گہرائی میں جائیے، اور اس کے ساتھ سرور کونین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھیے، صحیح بخاری کا مطالعہ کیجیے، صحیح مسلم کا مطالعہ کیجیے، اس کے بعد جو بات دل کو لگے، سمجھ میں آئے، اس کے مطابق اپنے آپ کو چینج کیجیے۔ کہنے لگا کہ اگر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو پڑھوں تو وہ تو بالکل سیدھا یہ کہتی ہیں کہ آج کے دور میں صرف وہابی سچے ہیں، وہ تو یہی کہتی ہیں۔ اگر حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو وہ تو یہی بتلاتی ہے کہ اہل حدیث سچے ہیں، لیکن یہ کام بہت مشکل ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کا آغاز کیا، گھر والوں کو سمجھایا، دوست احباب کو سمجھایا، لیکن ڈرا ہوا مشرک، خوف زدہ، اور اگر حقیقت دیکھا جائے تو آج بھی شرک کا سارا کاروبار ڈر اور خوف پر چلتا ہے، سارا کاروبار۔ 11ویں کا دودھ نہیں دو گے تو تمہاری بھینس دودھ نہیں دے، دودھ کی جگہ پر خون دینے لگے۔ جمعرات کی روٹی نہیں دو گے تو یہ ہو جائے، تم اولیاء کو نہیں مانتے ہو، تم فلاں کو نہیں مانتے ہو، تمہارے ساتھ یہ ہو جائے، تمہارے گھر میں نرینہ اولاد نہیں ہو۔ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے لوگ، دلائل ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کچھ نہ کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر اس طرح نہیں مانتے ہو تو پھر کسی دن دلیل سے نہیں عمل سے ثابت کروں گا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک دن آیا، ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا پکڑا، معبد میں، بت خانے میں گھس کے ایک طرف سے سب کو کاٹنا شروع کر دیا، ریزہ ریزہ کر دیا۔ لوگ شام کو آئے، اور یہ بھی جانتے ہو کہ گئے کہاں تھے اور آئے کہاں سے، اپنے میلے پر گئے، ایک عرس پر گئے ہوئے، پورے علاقے میں ایک توحید والا تھا اور وہ عرس پر گیا تھا، وہ نہیں گیا، ایک توحید والا، اللہ کا ایک ماننے والا، سب عرس پر گئے ہوئے،
پر گئے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا پکڑا، ایک طرف سے سب کو ریزہ ریزہ کر، بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ شاید یہ آ کر اس سے رجوع کریں۔ آئے لوگوں نے جب اپنے خداؤں کی یہ حالت دیکھی سر پیٹنے لگے، یہ کیا ہو گیا، کس نے کر دیا؟ لوگوں نے کہا وہ ایک ہی ہے، وہ ایک ہے جو ان کے خلاف باتیں کرتا ہے، اسی نے کیا ہوگا، اور کس کی جرات، اور اس کے بارے میں کون سوچ سکتا ہے؟ یقال لہ ابراہیم، جسے ابراہیم کہا جاتا ہے علیہ السلام، پکڑ کے لایا۔ یہ ابراہیم کا دوسرا امتحان۔ کہا ابراہیم یہ تو نے کیا ہے؟ کہا بدبختو مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، ان شہیدوں سے پوچھو، یہ تمہارے خدا، ان سے پوچھو کس نے کیا ہے۔ اگر یہ ٹوٹ چکے ہیں تو بڑے سے پوچھ لو۔ کہا ابراہیم تجھے پتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں، یہ سنتے بھی نہیں، اور دیکھا تو ہوگا۔ کہا ابراہیم یہ دیکھتے بھی نہیں، لیکن ہمارے تو سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں، منو مٹی کے نیچے سے۔ کہا بدبختو اگر یہ سنتے بھی نہیں، دیکھتے بھی نہیں، بولتے بھی نہیں، تو ان کی پوجا کس لیے کرتے ہو؟ کبھی کسی نے اندھے خدا کی پوجا بھی کی؟ کبھی کسی عقل مند نے کسی بہرے کو بھی پکارا؟ ساری قوم لاجواب، پورے مجمع میں ابراہیم علیہ السلام بول رہے تھے، ایک مواحد بول رہا تھا، لوگ خاموش اور اپنے سروں کو جھکائے ہوئے، شرمندگی ندامت محسوس کرتے ہوئے کہتے ہیں ابراہیم تیری بات تو سچی ہے، پر تو ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں تمہاری بات تو ٹھیک ہے پر تم ہو وہابی۔ بات ٹھیک ہے تمہاری، اگر وہابی نہ ہوتے نا تو تمہاری بات ضرور مان لیتے۔ کہتے ہیں ابراہیم بات تو تیری ٹھیک ہے پر اب ان پر اپنے بتوں اور خداؤں کی حمایت کا جذبہ سوار ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے لگے، لیکن یہ مومن ہے جو کٹ جاتا ہے لیکن جھکنا گوارا نہیں۔ بادشاہ کو اطلاع، بادشاہ نے بلایا، یہ ابراہیم علیہ السلام کا تیسرا امتحان تھا۔ بادشاہ کے سامنے جہاں موت سامنے ہوتی، اسی لیے سرور کونین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ سب سے بڑا جہاد جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ بھرا ہوا دربار، بادشاہ اپنے سامنے حاضر کرتا ہے۔ پوچھا ابراہیم کس کو مانتے ہو؟
کہا تجھے نہیں مانتا، خدا وہ ہے جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت کا نظام ہے۔ پاگل آدمی تھا یا لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتا تھا؟ کہا ابراہیم یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، جس کو چاہوں چھوڑ دوں، جس کو چاہوں قتل کر۔ سوچا کس بیوقوف کی عقل میں میری بات نہیں آئی۔ فرمایا میرا رب وہ ہے جو ہر روز سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اگر تیرے پاس طاقت ہے، تجھے خدائی کا دعویٰ ہے، تو آ ایک دن تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دے۔ آج ہم بھی یہی اعلان کرتے ہیں، ابراہیم کے فرزند، ابراہیم کے روحانی بیٹے، ابراہیم کی ملت کے فرد، آج ہم بھی یہی کہتے ہیں، جس کو مان ہے، جس کو اپنے آپ پر اعتبار ہے، جو رب کے مقابلے میں اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، آئے دنیا دیکھ لے گی، سورج کو ایک دن مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر لاجواب ہو گیا، بادشاہ بھی لاجواب، قوم بھی لاجواب، سارا ملک مل کر ایک توحید والے کا مقابلہ۔ کہا اس سے جان کیسے چھڑا؟ بادشاہ نے حکم دیا، لوگوں نے لکڑیاں اکٹھی کی، ایندھن اکٹھا کیا، اور یہ بھی بتلا دوں کہ یہ ایندھن مذہب کے جذبے سے اکٹھا کیا۔ لوگ منتیں مانگنے لگے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنی گٹھڑی ایندھن میں لا کر دوں۔ لوگ لائے، ڈھیر لگ گیا۔ حالانکہ ابراہیم کو جلانے کے لیے، ایک انسان کو جلانے کے لیے کتنی آگ کی، کتنی ایندھن کی ضرورت ہے، لیکن ایک کے اندر کا بغض تھا، اپنے دین اور مذہب کی حمایت تھی، نیکی کا جذبہ تھا، ایندھن کا ڈھیر لگا دیا، آگ لگائی۔ آگ اتنی زیادہ تھی، مورخین نے لکھا کہ اس کے اوپر سے کوئی پرندہ نہیں گزر سکتا تھا۔ لوگ اکٹھے ہوئے کہ اپنے دین کے دشمن کو آج آگ میں جلا دیں۔ لوگ آئے منظر دیکھنے کے لیے، تماشبین حکومت نے انتظام کیا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ وہ ابراہیم جس نے ایک اللہ کو ماننے کا اعلان کیا، ایک اللہ، چہرے پر کوئی شکر نہیں، کوئی غم نہیں، خوف کے کوئی آثار نہیں، اور کسی سے التجا بھی نہیں۔ ڈالا، اور اللہ بھی وہ اللہ ہے
لوگوں، اللہ اپنے بندوں کو تنہا چھوڑا نہیں کرتا، لیکن شرط یہ ہے کہ ابراہیم والا ایمان ہو، ابراہیم جیسا پختہ اعتقاد ہو۔ آگ میں ڈالا لوگوں کے لیے وہی آگ جو سیکنڈوں میں جلا دیتی ہے، وہ آگ جو شاید آدمی کو دوسرا سانس نہ لینے دے، لیکن ابراہیم کا تعلق تو آگ کے رب کے ساتھ تھا۔ آگ جلاتی اس لیے ہے، ہمارا ایمان ہے۔ آگ جلاتی اس لیے ہے کہ اسے اللہ نے جلانے کا حکم دیا، اس میں جلانے کی تاثیر پیدا کی ہے، اور وہ جب چاہے اس کی تاثیر کو چھین سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، اللہ رب العزت نے دیکھا، کائنات نے دیکھا، زمین و آسمان نے دیکھا، آسمان کے فرشتے مبہوت ہو کر دیکھ رہے تھے کہ اللہ آج دنیا میں تجھے ماننے والا صرف ایک ہے، اور وہ بھی آگ میں جا رہا ہے۔ اللہ چاہتا تو آگ کو جلنے نہ دیتا، چاہتا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جانے سے پہلے عیسیٰ بن مریم کی طرح وہاں سے اٹھا لیتا، ہوا کو حکم دیتا، آگ کو اڑا دیا جاتا، اللہ آسمان کو حکم دیتا، پانی برستا اور آگ کو بجھا دیتا۔ صرف اتنی بات نہ تھی، اللہ خود ابراہیم کے ایمان کا امتحان لے رہا کہ آخری وقت میں یہ کیا کرتا ہے، جب موت سامنے ہو اس کا ایمان کتنا پختہ ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم کے رب نے اس کے بہت سارے امتحانات دیے، ایک امتحان نہیں، بہت سارے امتحانات۔ فَأَتَمَّهُنَّ، ہر امتحان میں ابراہیم پھنس جاتا، ہر امتحان کو پاس کرتا چلا گیا۔ یہ ایمان کا امتحان ہے۔ آگ جل رہی ہے، ابراہیم کو پھینکا جانے لگا ہے، اور آگ کی تپش اتنی زیادہ ہے کہ کوئی قریب نہیں آ سکتا۔ آگ میں ڈالا گیا، ابراہیم کے ایمان کا امتحان ہو گیا۔ ابراہیم کے دل میں نہ کسی غیر اللہ کا خوف تھا، اور نہ ہی اپنی موت کا ڈر تھا۔ ابراہیم نے اس کو قبول کیا، فوراً آواز آئی، قُلْنَا یا نَارُ کُونِی بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے امن اور سلامتی والی بن جا۔ لوگوں نے دیکھا کہ ابراہیم آگ میں اس طرح چل رہا ہے جس طرح لوگ باغ کے اندر چلا کرتے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا، تعارف ہوا کہ ایک وہ رب ہے جس کو ہم پوچھتے ہیں، اور ایک ابراہیم کا رب ہے جو اپنے بندوں کو مرنے۔ بادشاہ نے سوچا
یہ تو پورے ملک کو خراب کر دے گا. نکالو اس کو یہاں سے. گھر والوں نے گھر سے نکالا, حکومت نے اپنے ملک سے نکالا. ابراہیم علیہ السلام اپنے ماننے والوں, اور ماننے والے کتنے تھے؟ صرف 2 شخص, سیدہ سارہ آپ کی زوجہ محترمہ اور آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام اپنے ایمان والوں کو ساتھ لیا, عراق سے ہجرت کی, عراق سے رخت سفر باندھا, مصر میں آئے. وہاں پر بھی ایک ظالم بادشاہ سے پالا پڑا. یہ بھی امتحان تھا, ابراہیم کا امتحان. نبی کی بیوی سید سارہ کا امتحان. اس امتحان میں بھی کامیاب ہوئے, اور کامیاب اس طرح ہوئے کہ بادشاہ نے خدمت کے لیے اپنی بیٹی کو ساتھ کر دیا. سیدہ ہاجرہ سلمہ اللہ, ان کو بھی ساتھ کر دیا. دوبارہ مصر میں فلسطین میں تشریف لیا. 87 برس عمر ہو گئی. یہ بھی امتحان ہے کہ 87 برس کی عمر تک کوئی بیٹا پیدا نہیں. آج لوگ بیٹوں کے لیے در در پر دھکے کھاتے ہیں, اللہ کی چوکھٹ کو چھوڑ کر ان پیروں کے پاس جاتے ہیں جو خود بیچارے اولاد سے محروم ہوتے ہیں. خود اولاد سے محروم, بیٹا نہیں, دعا مانگتے ہیں, اللہ اگر تو بیٹا نہیں دے گا تو میرے بعد یہ توحید کا پرچم کون اٹھائے گا, توحید کا پیغام لوگوں کو کون سنائے گا. 87 برس کی عمر, ایک بیٹا پیدا ہوا. کتنی خوشی ہوگی. گھر میں بچے کے رونے کی جب آواز آئی کتنی مسرت ہوگی. یہ بھی رب کا امتحان. عزیزو, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پریشانیوں میں, مسائل میں, تکالیف میں ثابت قدم رہتے ہیں, لیکن خوشی آتی ہے تو بہک جایا کرتے ہیں. کتنے بڑے حاجی صاحب, نمازی, متقی, پرہیزگار, اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والا, لیکن جب بیٹے کی شادی کی بات آتی ہے تو دین کے خلاف ہر کام کر گزرتا ہے. کہو تو کہتا ہے مولوی صاحب ایک ہی تو بیٹا ہے, اس کی شادی پر خوشی نہ کروں گا تو پیسہ کس کام کا ہے. ہر کام کر گزرتا ہے, لیکن ایک یہ بیٹا ہے. فبشرناہ بغلام حلیم, بیٹا پیدا ہوا, خوشی کا اظہار کیا. ہائے ہائے, ایک اور امتحان سر پر ہے, بڑا کٹھن امتحان. ابھی بیٹے کی خوشیاں پوری نہیں ہوئی, آسمان سے آرڈر آیا, ابراہیم اپنے بیٹے کو لو,
اور بیٹے کی والدہ کو لو اور دور مکہ کی وادی کے اندر چھوڑا، سینکڑوں میل کا سفر۔ ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں پوچھا کہ اللہ اس کا سبب کیا ہے، ابھی تو ہماری خوشی بھی پوری نہیں، ابھی بڑا مشکل کام ہے۔ فوراً بچے کی والدہ کو سواری پر بٹھایا، کچھ کھجوریں لی، پانی کا مشکیزہ لیا، چل پڑے۔ جبریل کی قیادت میں، رہنمائی میں مکہ کی وادی میں پہنچے۔ کشمیر میں نہیں، کسی خوبصورت ملک میں نہیں، کھیت اور کھلیان کی سرزمین پر نہیں، بغیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایک ایسی وادی میں جہاں پر زراعت کا ایک تنکا بھی نہیں ہوتا، وحشت ناک وادی میں جہاں کوئی انسان نہیں، کوئی جانور نہیں، کھانے پینے کا سامان نہیں، رہنے کا کوئی انتظام نہیں۔ آئے، بیوی کو اتارا، بچے کو اتارا اور سواری کا رخ موڑا اور چل پڑے، بات بھی نہیں، اس لیے کہ انسان ہے، کہیں بیٹے کی شفقت، بیوی کی محبت چلتے ہوئے قدموں کو روک نہ لے۔ بیوی پیچھے بھاگی، کہا ابراہیم کیا بات ہے، مجھ سے کیا غلطی ہوئی، کیا جرم ہوا، یہاں بیابان میں تنہا چھوڑ کے جا رہے ہو۔ ابراہیم نے کوئی جواب نہ دیا۔ ذرا منظر کو ذہن میں لائیے، اس کا ہلکا سا تصور اگر کر سکتے ہو تو اس منظر کو یاد کرو، ہلکا سا تصور، پورا نہیں، تھوڑا سا، 1%۔ جب آپ اپنے بیوی بچوں کو گھر چھوڑ کر چھٹی ختم ہوتی ہے تو گھر سے چلتے ہو، ذرا سوچو، بڑے بڑے بہادروں کی آنکھوں میں پانی آ جاتا، کیا کیفیت ہوتی، بیوی کی کیا کیفیت ہوتی، بچے کیسے تڑپ رہے ہوتے، ماں اس کی کیا حالت ہوتی ہے، اور تسلیاں دیتے ہوئے آتے ہو کہ 2 سال کے بعد واپس آ جاؤ، اور آج کل آنا جانا بھی تو مشکل، لیکن یہ اور منظر ہے۔ جب بیوی نے دیکھا کہ ابراہیم جواب نہیں دے رہے، سوچا اللہ کا نبی ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کیا، تو کہا ابراہیم کیا اللہ کے حکم پر چھوڑ کے جا رہے ہو، سر سے اشارہ کیا، اللہ کے حکم، تو یہ بھی نبی کی بیوی تھی، کسی مولوی کی نہیں تھی۔ بیویوں کو سمجھانا بہت مشکل کام ہوتا ہے، عورت کو سمجھانا ویسے ہی بڑا مشکل ہے، اور وہ عورت بیوی ہو تو اور مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمارے قریب ساہیوال میں ایک مولوی صاحب، علامہ احسان علی ظہیر رحمہ اللہ نے ایک واقعہ سنایا ان کا۔
کہتے میں سفر سے تھکا ہوا ماندہ ہوا گھر پہنچا تو ہمارے ہمسائے کی عورت میرے انتظار میں کھڑی. اس کو پتا چلا، فوراً آئی، روتی ہوئی، بیان کرتی ہوئی، کہتی ہے مولوی صاحب میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، تعویذ دے دی. میں نے بہت سمجھایا اسے، لیکن عورت تھی، نہ مانی. میں بڑا تھکا ہوا تھا، میں نے سوچا یہ جان نہیں چھوڑے گی، تو ساتھ ہی اخبار پڑھا تھا، اخبار کا ایک کونا پھاڑا لپیٹ کر اس کو دے دیا. میں نے کہا جا لے جا. لے گئی. تعویذوں کی حالت یہ، لے گئی. 3 دن نہیں ہوئے، وہی عورت ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ پکڑے ہوئے، شاپر میں ایک سوٹ ڈالے ہوئے، ہاتھ میں 500 روپے کا نوٹ لے گیا. اس دور میں جب لوگوں کی تنخواہ 10-15 روپے ماہانہ ہوا کرتی، 500. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتی ہے مولوی صاحب بہت مہربانی، آپ کے تعویذ سے میرا بیٹا گھر آ گیا. کہتے جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلی، میری بیوی دوڑتی ہوئی آئی.